24 گھنٹوں سے زیادہ گزر گئے، سانحہ پیمز کی وجوہات کا پتہ نہ چل سکا۔ وزیر اعظم کی تحقیقاتی کمیٹی عبوری رپورٹ آج پیش کرے گی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کا ڈیوٹی ڈاکٹرز اور عملے کو معطل کرنے کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کو بھی مستعفی ہونے کا مشورہ۔ اسپتال کے دورے میں ڈاکٹر مہیش کمار نے کہا، ایئر کنڈیشنر سے آگ لگنے کا بتایا گیا تھا، اب پتہ چلا کہ اے سی تو کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ سی سی ٹی وی سے بھی نہ پتہ چل سکا کہ آگ کیسے لگی۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ نرسز کو بٹھا کر ایک بیان دیا گیا ہے۔ واقعے کی خود تحقیقات کا بھی اعلان۔ غم سے نڈھال والدین کا بچوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے کرانے کا مطالبہ۔ تحقیقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست دائر۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز کا استعفیٰ دینے سے انکار۔ اسپتال انتظامیہ نے اپنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی۔ حکومت کا جاں بحق بچوں کے لواحقین کے لیے 50 لاکھ روپے فی کس امداد کا اعلان۔ پیمز اسپتال کے دورے میں پتہ چلا کہ نرسری میں 15 نہیں بلکہ 40 سے 50 بچے موجود تھے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کے رکن ڈاکٹر شازیہ صوبیہ کی جی او نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو۔ سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون نے کہا، جوڈیشل کمیشن بنائے بغیر واقعے کی انکوائری مکمل نہیں ہو سکتی۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے اپنے استعفے کے متعلق سوال کی تردید نہیں کی۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں میزبان حامد میر نے مصطفیٰ کمال سے سوال کیا کہ آپ نے وزیر اعظم کو اپنے ہاتھ سے لکھا استعفیٰ بھجوایا مگر وزیر اعظم نے استعفیٰ قبول نہیں کیا۔ مصطفیٰ کمال نے میزبان حامد میر کے سوال کی تردید نہیں کی اور کہا، جب آپ کو معلوم ہے تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میزبان حامد میر نے کہا، یعنی وزیر اعظم سے پوچھنا چاہیے۔ اس پر مصطفیٰ کمال نے کہا، جہاں سے آپ کو معلوم ہوا ہے وہیں سے پوچھ لیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران امریکی صدر ٹرمپ یا امریکہ کے خصوصی ایلچی کی حیثیت سے نہیں تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت، کہا فیلڈ مارشل کا دورہ ایران پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں کے تناظر میں تھا۔ پاکستان کی کوششیں خطے میں امن و استحکام اور آبنائے ہرموز دوبارہ کھولنے کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہیں۔ پاکستان مثبت پیش رفت کے لیے پر امید ہے، تاہم حتمی فیصلہ متعلقہ فریقین ہی کریں گے۔ ایک سوال پر کہا کہ پاکستان بین الاقوامی قوانین اور ایران کے ساتھ اپنے دو طرفہ تجارتی معاہدوں کی پاسداری کر رہا ہے، چنانچہ یہ باہمی تجارت ہماری ذمہ داریوں کے عین مطابق ہے۔ ثالثوں نے ہرموز کھولنے کی شرائط مانگی ہیں، فہرست تیار کی جا رہی ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی کی گفتگو، کہا شرائط میں خطے میں جنگ کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ بتایا عمان کے ساتھ آبنائے ہرموز میں بحری گزرگاہ کے قیام پر اتفاق ہو گیا ہے۔ گزرگاہ کا کچھ حصہ عمانی اور کچھ ایرانی سمندری حدود میں ہوگا۔ محسن رضائی نے امریکہ نے شرائط مان لی تو جہاز مخصوص راستے سے ہرموز عبور کر سکیں گے۔ محسن رضائی نے ٹرمپ کے بیٹے کو قتل کرنے کی ایرانی سازش کے الزامات جھوٹ قرار دے دیے۔ امریکہ نے ایران سے مذاکرات کی تردید کر دی۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکریٹری کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ فی الحال امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اور یہ صورتحال اس وقت تک رہے گی جب تک صدر ٹرمپ کو یہ نہ لگے کہ ایران بامانی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ ایرانی فوج کو تباہ کرنے کے لیے آپریشن ایپک فیوری کیا گیا تھا، اب ایرانی معیشت تباہ کرنے کے لیے کارروائی کو آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ صدر نے تمام آپشنز کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخابات کے لیے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ صدر نون لیگ نواز شریف نے بیرسٹر افتخار گیلانی کو وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کے لیے نامزد کیا ہے۔ بیرسٹر افتخار گیلانی ٹیکنوکریٹ نشست پر منتخب ہوئے تھے۔ خیرپور کے علاقے کوٹ ڈی جی میں رکشہ میر واہ کینال میں گر گیا، 3 بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 4 افراد ڈوب گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اندھیرے کے باعث تلاش میں دشواری کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ڈوبنے والوں کی تلاش کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ 28 اگست کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 50 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 342 روپے 60 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 19 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 371 روپے 61 پیسے فی لیٹر مقرر۔
اور پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کے کراچی، لاہور، پشاور میں دھرنے 13ویں روز بھی جاری۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان، کہا ہڑتال سے پہلے اور بعد اسلام آباد بھی جا سکتے ہیں۔ پمز میں 14 بچے جان سے گئے، یہ سب نااہلی کے نتیجے میں ہوا۔ پمز اسپتال میں کوئی حفاظتی اقدامات نہیں تھے، ڈاکٹرز اور عملے کو ٹریننگ دینے کا کوئی سسٹم نہیں۔ اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا جدہ میں اجلاس، OIC کے رکن ممالک اور وفود کی شرکت۔ جامع قرارداد منظور، فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضے، بستیوں میں توسیع، تشدد، الحاق اور جبری نقل مکانی کی اسرائیلی پالیسی کی مذمت۔ قرارداد میں عالمی برادری اور OIC کے رکن ممالک سے اسرائیل کے توسیع پسندانہ ایجنڈے اور فلسطینی عوام پر جبر کو روکنے کے لیے قانونی، سیاسی، سفارتی اقدامات لینے کا مطالبہ۔ پاکستانی مستقل مندوب سید فواد شیر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا OIC کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کوششیں مزید تیز کرے۔ موریتانیہ کے سابق وزیر خارجہ اسماعیل اولد الشیخ احمد OIC کے نئے سیکریٹری جنرل منتخب کر لیے گئے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران کمزور نہیں، اپنا دفاع کرنا جانتا ہے، اپنے ملک کا دفاع کرنا ایرانی قوم کا جائز حق اور اس نے یہ حق استعمال کیا ہے۔ تہران میں انٹرنیشنل اسلامک یونٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا اسلامی ممالک کو خطے کی سلامتی خود سنبھالنی چاہیے، ایک دوسرے کی سلامتی کو نقصان نہ پہنچانے کا عہد کرنا چاہیے۔ فلسطین کے دفاع اور اس پر قبضے کو مسترد کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ لارڈز ٹیسٹ کے پہلے دن انگلینڈ نے 9 وکٹ پر 248 رنز بنا لیے۔ وکٹ کیپر جیمی اسمتھ 61 اور جارڈن کاکس 55 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ خراب موسم کے باعث پہلے دن صرف 56 اوورز کا کھیل ہوا۔ محمد عباس نے 4، محمد علی نے 3 اور خرم شہزاد نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ موبائل فون صارفین کے پری پیڈ ریچارج اور بیلنس کی کم از کم مدت 180 دن مقرر۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق پری پیڈ موبائل بیلنس کی 180 دن کی میعاد کا اطلاق 1 اکتوبر 2026 سے ہوگا۔ بیلنس کی میعاد ختم ہونے کے بعد ریچارج پر ختم شدہ بیلنس خود کار طور پر بحال ہو جائے گا۔ ملتان کے علاقے محلہ خواجہ غریب نواز میں شوہر نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل اور ساس کو زخمی کر دیا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ آمنہ اپنے شوہر محمد رحیم سے ناراض ہو کر اپنے والدین کے گھر آئی ہوئی تھی۔ آمنہ نے فیملی کورٹ میں خلا کا دعویٰ بھی دائر کر رکھا تھا۔ اسی رنجش پر محمد رحیم نے اپنے سسرال میں گھس کر فائرنگ کر دی، جس سے اس کی بیوی آمنہ ہلاک جبکہ ساس عابدہ مائی شدید زخمی ہو گئی۔ پولیس کے مطابق ملزم فرار ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ CPO ملتان صادق علی ڈوگر نے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے کہا ملزم کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ اور پکسل انٹرٹینمنٹ اور ریڈ شوز پروڈکشن کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن کے اشتراک سے پیش کیا جانے والا منفرد ریالٹی شو ریپ آئیکن پاکستان اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ایک نام اس ایپیسوڈ میں ساتھ چھوڑ کر جانے والا ہے۔ جاننے کے لیے دیکھیے ریپ آئیکن پاکستان جمعے کی رات 10 بجے صرف جیو پر۔